السلام علیکم۔ آپ حقیقت ایکسٹرا دیکھ رہے ہیں، میں کبیر خان ہوں۔ ناظرین، آج عید کا دوسرا دن ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو عید مبارک کہی تھی، لیکن اگر کل کی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچی تو آپ کو بہت ساری عید مبارک۔ ناظرین، ٹرمپ کی چال الٹی پڑ گئی۔ 2 دن پہلے ٹرمپ نے اعلان کیا تھا ایران کے لیے کہ میں 30 دن کے لیے جو اضافی تیل ہے اس سے پابندی ہٹا رہا ہوں، لیکن ایران نے اس آفر سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا 30 دن کے لیے ایکسٹرا جو اضافی تیل ہے وہ نہیں بیچتے۔ اس کی وجہ کیا بنی اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست، بہت سارے میرے احباب حقیقت ایکسٹرا کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب نہیں کرتے، اور اگر آپ پہلی بار آئے ہیں، ابھی پہلی بار یہ چینل دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو حقیقت ایکسٹرا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ ایران نے کل رات ڈیگو گارشیا، ایک ایئر بیس ہے جو کہ امریکہ اور برطانیہ کا جوائنٹ ایئر بیس ہے، برطانیہ کی حدود کے اندر ہے، اس پر 2 میزائل فائر کیے، جن میں سے ایک میزائل تو راستے میں پھٹ گیا، لیکن جو دوسرا میزائل تھا وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والا تھا کہ اس سے پہلے اس کو انٹرسپٹ کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن سوچنا یہ کہ یہ 2 میزائل انہوں نے فائر کیوں کیے، ایران کا ارادہ تھا اس کو ہٹ کرنے کا یا پھر کچھ اور؟ ناظرین، دراصل کچھ دن پہلے برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی ہم اپنے جو ایئر بیسز ہیں یا جو اڈے ہیں وہ امریکہ کو دینے جا رہے ہیں، امریکہ ہمارے ایئر بیسز جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو ایران نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کہاں بھی ہو، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، اس کا کوئی بھی کونا محفوظ نہیں ہے، ہم جہاں چاہے جب چاہے آپ لوگوں کو گھر بیٹھے ہٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین جو ڈیگو گارشیا ایئر بیس ہے وہ ایران سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ تو ایران نے ان کو بتایا کہ بھائی 4000 کلومیٹر دور بھی ہم لوگ آپ کو کہیں بھی ہٹ کر سکتے ہیں، تو اپنی آنکھیں کھول لو۔ ناظرین، دراصل ٹرمپ کی یہ آفر دینے کے پیچھے بھی ایک راز تھا اس کا، کیونکہ ٹرمپ جانتا ہے آبلۂ ہرمز بند ہے، بہت سارے ملکوں تک تیل کی جو ترسیل ہے وہ نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے وہاں تیل کی شدت سے جو ہے وہ قلت ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس قلت کو کم کرنے کے لیے اس نے یہ آئیڈیا کیا کہ بھائی چلو میں ایران کو آفر دوں گا، بھائی آپ اپنا جو تیل ہے وہ 30 دن کے لیے بیچ سکتے ہو، کیونکہ امریکہ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت ایران ویسے بھی پہلے 45 سال سے پابندی کے زد میں تھا، اب اس جنگ کی حالت میں ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، شاید اس کا فائدہ لیتے ہوئے ایران تیل بیچے گا۔ اس سے کیا ہے کہ ایران کو فائدہ جو بھی ہو یا نہ ہو، اس سے تو ان کو کوئی مقصد نہیں، لیکن جہاں جہاں تیل کی ترسیل نہیں ہو پا رہی وہاں پہ جو تیل کی قلت ہے وہ کم ہو جائے گی اور لوگوں کو تیل ملنا شروع ہو جائے گا، جس سے جو امریکہ پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لیکن ایران اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہے، اس نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ کس لیے، کیونکہ ایران جانتا ہے اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، ان کو ایران سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور اگر ہمدردی نہیں ہے تو پھر یہ 30 دن کی پابندی کیوں ہٹا رہا ہے؟ تو وہ اس چیز کو جان گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنا جو اضافی تیل ہے وہ نہیں بیچنا، ہم نہیں بیچنا چاہتے، انہوں نے انکار کر دیا، تو جو بازی تھی وہ پھر سے پلٹ گئی۔ ناظرین، ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی ایران کی جنگ تو اسرائیل سے ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ امریکہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ ناظرین، دراصل امریکہ خود کو دنیا کا ایک ٹھیکیدار سمجھتا ہے، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، اور اس کو اگر جنگ کے معاملات میں غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن اس نے اسرائیل کا سیدھا سیدھا ساتھ دیا، بالکل اس کی حمایت کر کے اس کے ساتھ مل کر اس نے پہلا جو اٹیک ہے وہ کیا تھا ایران پر، اس کے بعد متواتر کر رہا ہے۔ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ میری جنگ تو اسرائیل سے تھی، امریکہ کے ساتھ تو اتنی میری کوئی جنگ نہیں تھی، تو اس کے بعد امریکہ اس کے ساتھ شامل کیوں ہوا؟ کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے یہ جتنا کچھ کیا دھرا یہ سارا امریکہ کا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ ایران کو امریکہ پر ہے، اور امریکہ کے جہاں جہاں بھی ایئر بیسز ہیں وہ ہٹ کر رہا ہے۔ ایران نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ یا ہم ختم ہو جائیں گے یا پھر پورے اسرائیل کو ختم کر دیں گے، اور امریکہ کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ دوبارہ جیسے اس میں اتنا دم بھی نہ ہو کہ یہ کسی کے ساتھ جنگ کھڑی کر سکے۔ تو ناظرین، آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حقیقت ایکسٹرا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔